جعلی اکاؤنٹس کیس آصف زرداری پر ٹھٹھا واٹر سپلائی ریفرنس میں فرد جرم کی تاریخ مقرر۔ احتساب عدالت کا 4 اگست کو کارروائی مکمل کرنے کا فیصلہ۔ تمام ملزمان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا۔ پارک لین ریفرنس میں وکیل فاروق ایچنائی کی فرد جرم لگانے کی مخالفت۔ کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، عدالت نے مزید دلائل سننے کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو شوگر ملز مالکان کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد اور سندھ ہائی کورٹ 3 ماہ میں فیصلہ کرے، چیف جسٹس کا حکم۔ ریمارکس میں کہا، حکومت اور ادارے دیکھیں قانون کے مطابق کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ حکومتی وزراء کو انکوائری رپورٹ پر بیان بازی سے روک دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پب جی گیم پابندی پر سماعت۔ گیم سے معاشرے میں تشدد بڑھ رہا ہے، اس لیے عارضی طور پر معطل کرنا پڑی۔ پی ٹی اے کے دلائل، صورتحال نہیں، قانون کے مطابق آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ گیمز تو شاید اس سے پہلے بھی زیادہ وائلنٹ موجود ہے۔ جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس، عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ 5 نکاتی ایجنڈا جاری۔ ملک کی سلامتی کے ساتھ سیاسی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ عید الاضحیٰ پر کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے اقدامات بھی زیر غور ہوں گے۔ وزیر اعظم اہم فیصلوں پر کابینہ کو اعتماد ملیں گے۔ ڈاکٹرز اور طبی عملہ ہمارا فرنٹ لائن سولجر ہے۔ اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز، آکسیجن بیڈز کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے کی بریفنگ۔ بلوچستان میں کورونا کیسز میں کمی آ رہی ہے، طبی سہولتوں کو مہیا کر رہے ہیں۔ کیبل کے تار کیوں کاٹے؟ کیبلز آپریٹر کا کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج۔ چیئرمین کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن خالد ارائن کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ ای ایس سی سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہم ان کا پول استعمال کریں گے۔ کمشنر کراچی کے احکامات بھی نہیں مانے جا رہے۔ چیئرمین پیمرا نوٹس لے۔ پی ٹی آئی کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں سب سے کرپٹ ترین حکومت رہا۔ عمران خان کی حکومت کے دوران شوگر پہ کرپشن، آٹا پہ کرپشن، تیل پہ کرپشن، حج میں کرپشن، پی آئی اے میں اتنا کرپشن کہ انہوں نے پی آئی اے کو بٹھا دیا ہے۔ پی آئی اے کے جہاز کسی ملک میں نہیں جا سکتے ہیں ان کا نااہلی ان کی کرپشن کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے ناانصافی ہے کہ کراچی میں بجلی آتی نہیں اور بنی گالا سے بجلی جاتی نہیں۔ بلاول بھٹو نے عمران خان کا وزیر اعظم رہنا جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ پریس کانفرنس میں الزامات کی بوچھاڑ۔ کہا، آٹا چینی تیل میں کرپشن، حج میں کرپشن، پی آئی اے میں کرپشن، پورا پنجاب جادو اور کرپشن سے چل رہا ہے۔ علی زیدی کا فرنٹ مین بی آر ٹی کا کانٹریکٹر ہے۔ کہا، پرویز مشرف نے پہلا این آر او عمران خان کو دیا۔ کراچی میں بجلی آتی نہیں اور بنی گالا سے جاتی نہیں۔ بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس میں خاصی گری ہوئی زبان استعمال کی ہے۔ وزیر اعظم اور ان کی ہمشیرہ بارے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا رد عمل۔ کہا، بلاول بھٹو نے ماضی میں بڑی پارٹی کو لاڑکانہ تک ہی محدود کر دیا۔ سیاسی ایجنڈا نہ ہونے پر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پاکستان کا وہ واحد لیڈر جو سپریم کورٹ کی طرف سے بھی صادق اور امین ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ ان کے ابو کے اوپر کتنے کرپشن کے کیسز ہیں، گھر کے اخراجات چلتے ہیں وہ بھی فیک اکاؤنٹ سے۔ 98% ان کے آخری سال کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں کمی آ چکی ہے۔ یہ عمران خان کی حکومت ہے۔ فرزند زرداری کا سارا خاندان کمیشن اور بھتہ خوری سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک پرچی پر لیڈر بننے والے بلاول بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم پر الزامات لگا کر اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر مراد سعید کا جوابی وار۔ کہا، سندھ کی ترقی کا پیسہ زرداری کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوا۔ وفاقی وزیر کا بلاول بھٹو کو ایک بار پھر مناظرے کا چیلنج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزداد سے اراکین قومی اسمبلی راجہ ریاض احمد اور ملک احمد احسان اللہ ٹوانا کی ملاقات۔ حلقوں کے مسائل اور ترقیاتی منصوبوں بارے تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، مسائل کا حل اور جاری ترقیاتی اسکیموں کی جلد تکمیل ہماری اولین ترجیح ہے۔
سینٹ میں NFC ایوارڈ میں آئینی ترمیم کا بل پیش کرنے کی تحریک مسترد، بیرسٹر محمد علی سیف کو ترمیمی بل پیش کرنے کی اجازت نہ ملی۔ بل پیش کرنے کے حق میں 17 جبکہ مخالفت میں 25 ووٹ آئے۔ حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں گرما گرمی، مولانا عطاء الرحمان اور بیرسٹر سیف میں سخت جملوں کا تبادلہ۔ صدارتی نظام کے دور میں ہی ملک کے ٹکڑے ہوئے، کسی میں جرت نہیں کہ صدارتی نظام لائے یا 18ویں ترمیم کو ختم کرے۔ سینیٹر مشاہد اللہ کی گرج برس، کہا حکومت نے PIA کو زمین بوس کر دیا۔ میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے 17 رشتہ دار PIA میں ہیں، کوئی بھائی یا رشتہ دار PIA میں ہوا نا تو استعفیٰ دے دوں گا۔ عید الاضحیٰ 31 جولائی کو ہوگی، وفاقی وزیر فواد چودھری کا پھر اعلان، کہا ایسے منصوبے بنائیں گے جن سے لوگ خود جان دیکھ سکیں گے، ایسے آلات مہیا کریں گے جس سے رویت حلال تکنیکی طور پر درست ہوگا۔ ہائے ہائے مہنگائی، عوام کی دہائی، کراچی میں دودھ 10 روپے کلو مہنگا، نئی قیمت 120 روپے تک جا پہنچی۔ حیدرآباد میں بھی گوالوں نے دام بڑھا دیے، دودھ 15 روپے کلو مہنگا، قیمت 97 روپے سے بڑھا کر 112 روپے کر دی۔ صارفین کا احتجاج، پرائس کنٹرول کمیٹیاں جانے کہاں ہیں۔ اور فکسنگ کیس میں عمر اکمل کی سزا میں کمی کی اپیل پر فیصلہ محفوظ، جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر نے عمر اکمل کی اپیل پر سماعت کی، فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، عمر اکمل پر 3 سال کی پابندی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پبلک نیوز کے ساتھ میں ہوں پریشا نیازی اور میں ہوں وجاہت خان۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، سب سے پہلے بات کریں گے بڑی عدالت کے بڑے فیصلے کی۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتناع خارج کرتے ہوئے ہدایات کی کہ حکومت اور ادارے قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ سپریم کورٹ نے سندھ اور اسلام آباد ہائی کورٹس کو 3 ہفتے میں شوگر ملز کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایات بھی کی ہیں، اور عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کا حکم امتناع خارج کر دیا ہے۔ مزید اس فیصلے کا احوال جانتے ہیں، بیورو چیف اسلام آباد سلمان علی آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، تفصیلاً اس فیصلے بارے آگاہ کیجیے گا، مزید کیا احکامات جاری کیے سپریم کورٹ نے؟ جی بالکل، بڑا اہم فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ شوگر ملز کی درخواستوں کے حوالے سے جو ٹائم فریم ہے سپریم کورٹ کی جانب سے دیا گیا، یعنی 3 ہفتے کا، اس کے اندر جو ہے تمام فیصلہ کریں۔ اور دوسری طرف حکومت کو شوگر ملز کے خلاف جو شوگر ملز کمیشن کی رپورٹ ہے اس کی روشنی میں کارروائی کی اجازت دے دی گئی ہے۔ جو ذمہ دار عناصر ہیں پرائس ہائکنگ کے معاملے کے اوپر، حکومت چاہے تو شوگر ملز کمیشن کی رپورٹ کی روشنی کے اندر آئین اور قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے۔ تو سندھ ہائی کورٹ نے اس تمام معاملے میں ایک اسٹے آرڈر جاری کیا تھا، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے خارج کر دیا اور واضح طور پر حکم دیا ہے کہ حکومت اور ادارے جو ہیں وہ قانون کے مطابق کارروائی کریں، لیکن جو شوگر ملز مالکان ہیں ان کے خلاف کسی بھی قسم کے غیر ضروری اقدامات نہ کیے جائیں۔ اسی طرح سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ 3 ہفتے میں شوگر ملز کی درخواستوں پر فیصلہ کریں۔ وکیل جو تھے شوگر ملز ایسوسی ایشن کے آج عدالت میں موجود، ان کی جانب سے نشاندہی کی کہ وزراء کی جانب سے بیان بازی کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایک میڈیا ٹرائل کا ماحول جو ہے وہ بن چکا ہے، جس کے اوپر عدالت کی جانب سے یہ بھی حکم دیا گیا کہ شوگر کمیشن رپورٹ کے اوپر حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ بیان بازی نہ کریں۔ تاہم چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے واضح کیا گیا کہ اگر وزراء بیان بازی کرتے ہیں تو یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، اس لیے عدالت زیادہ مداخلت نہیں کر سکتی اس معاملے کے اوپر۔ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حکومت چینی کے بعد پیٹرولیم بحران کے اوپر بھی ایک کمیشن بنا رہی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے جس طرح سے کارروائی سے روکا حکومت کو وہ خلاف قانون ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ حکومت عدالتی فیصلوں تک، یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اور سندھ ہائی کورٹ ہے، اس کے فیصلے جب تک نہیں آ جاتے وہ شوگر ملز کے خلاف کوئی حتمی حکم جو ہے وہ جاری نہ کرے۔ جی بہت شکریہ سلمان علی آوان، آپ نے اس بارے آگاہ کیا۔
آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق صدر آصف زرداری نے پارکلین کمپنی ریفرنس میں فرد جرم سے قبل ہی بری کرنے کی استدعا کر دی ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج اعظم خان نے ریفرنس کی سماعت کی۔ آصف زرداری کے وکیل فاروق نائک نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ پارکلین کمپنی سے آصف زرداری ستمبر 2008 میں مستعفی ہو چکے تھے۔ پارتھینون کمپنی نے 2009 میں قرض لیا، اس وقت زرداری ڈائریکٹر نہیں تھے۔ فاروق نائک نے عدالت کو آگاہ کیا کہ دونوں کمپنیز کا جوائنٹ وینچر تھا کہ پارکلین کے پلاٹ پر پارتھینون عمارت بنائی جائے گی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ وائٹ کالر کرائم میں فراڈ ایسے ہی محتاط ہو کر کیا جاتا ہے۔ فاروق نائک نے خرابی صحت کی بنا پر مزید وقت دینے کی استدعا کی، جس کی نیب نے مخالفت نہیں کی۔ عدالت نے سماعت 21 جولائی تک ملتوی کرتے ہوئے فاروق نائک کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایات بھی کی ہیں، اور اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے نمائندے فیصل ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، تفصیلاً اس سماعت کا احوال بتائیے گا، کیا کیا دلائل دیے گئے فریقین کی جانب سے؟ جی بالکل، دیکھیں یہ پارکلین ریفرنس سے آصف علی زرداری سمیت دیگر ملزمان اس میں جو ہے وہ نامزد ہیں، اور آج بھی عدالت کی جانب سے فرد جرم عائد کرنی تھی، لیکن اس سے قبل فرد جرم عائد ہو آصف علی زرداری کی جانب سے اس ریفرنس حریت کی درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی، اور یہ نیب کا جو دائرہ اختیار ہے اسے بھی چیلنج کیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ کیونکہ یہ قرض کے لین دین کا معاملہ ہے، قرض ڈیفالٹ کا معاملہ ہے، تو یہ نیب جو ہے وہ ریفرنس دائر نہیں کر سکتا تھا۔ تو فاروق نائک نے جب دلائل کا آغاز کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالت کو سمجھنا ہوگا کہ نیب قانون کے مطابق آصف زرداری کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا۔ نیب کی دستاویزات کے مطابق معاملہ دو کمپنیوں کا ہے، پارتھینون اور پارکلین کا۔ قرض کے عوض پارکلین کی پراپرٹی جو ہے وہ مورگیج کے طور پر رکھی گئی۔ قرض پارکلین نے حاصل کیا تھا، بعد میں سمر بینک نے RFOP بینک جو ہے جو اسے خرید لیا، قرض کی واپسی پر وقت پر نہ ہو سکی، اور سمر بینک نے بینکنگ کورٹ میں ریکوری کا کیس بھی دائر کیا۔ نیب کی جانب سے ضمنی ریفرنس 12 نومبر 2019 کو دائر کیا گیا۔ اس کیس میں دو قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ نیب قانون کے مطابق فل ول ڈیفالٹ کرنے کا قانون ہے۔ اگر جان بوجھ کر ڈیفالٹ آصف علی زرداری نے کیا ہوتا تو جو ہے ان پر پہلے بینکنگ کورٹ میں جو ہے وہ کیس کیا جاتا، لیکن یہاں پہ آصف علی زرداری نے جان بوجھ کر ڈیفالٹ نہیں کیا، بلکہ پارتھینون کمپنی نے جو ہے وہ ڈیفالٹ کیا۔ آصف علی زرداری نے ذاتی حیثیت میں کوئی جان بوجھ کر ڈیفالٹ نہیں کیا۔ کمپنی آرڈیننس 1984 کے تحت کمپنی کا رجسٹرار جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ جو فاروق نائک ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دونوں کمپنیاں جو پارتھینون اور پارکلین کے جو ملازمین ہیں ان پر تو کیس بنایا گیا، لیکن نیشنل بینک سے جو کیوں ملزمان نہیں بنائے گئے جنہوں نے قرض کی منظوری میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی دلائل میں کہا کہ قانون کے مطابق صرف جو پارتھینون کمپنی اور پارکلین کو جو ہے وہ ان پر الزام لگانا، ان کو ملزمان بنانا یہ بھی نامناسب ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے دلائل میں کہا کہ الزامات میں انہوں نے قرض کی فراڈولنٹ سہولت کا ذکر کیا ہے۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے نیب نے الزامات میں بینک کو بطور صدر پاکستان انفلوئنس کرنے کا الزام لگایا ہے۔ کیا نیب آرڈیننس کے تحت انفلوئنس کرنا جرم کے زمرے میں آتا ہے؟ یعنی یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ الزامات میں بینک کو نقصان پہنچانے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تعمیرات کا ہے، جو قرض لیا گیا اس پر پلاٹ پر عمارت جو ہے تعمیر ہونی تھی۔ اقبال خان نوری پارتھینون کے ڈائریکٹر ہیں، کوئی فیک پرسن نہیں ہے، گرفتار ہیں، پھر پارتھینون فرنٹ کمپنی کیسے ہو گئی؟ اس کے علاوہ جو فاروق نائک کے ساتھ ساتھ نیب کے پروسیکیوٹر ہیں سردار مظفر عباسی، ان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وائٹ جو کالر کرائم ہوتا ہے اس میں ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ملزم جرم کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کمپنی سے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آصف علی زرداری جب یہ قرض لیا گیا اس سے پہلے ہی اس کمپنی سے وہ علیحدہ ہو گئے تھے، پھر بطور صدر انہوں نے انفلوئنس کرتے ہوئے پارتھینون کمپنی کو جو ہے وہ قرض جو ہے وہ دلایا گیا۔ اس کے ساتھ جب سماعت کا جاری تھے تو فاروق نائک کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، سماعت ملتوی کر دی جائے۔ تو عدالت نے 21 جولائی تک سماعت ملتوی کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ 21 جولائی کو فاروق نائک جو ہے وہ اپنے دلائل مکمل کریں۔ جی ٹھیک ہے فیصل، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔